السلام علیکم پاکستان میں اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے ناظرین کو پروگرام میرے لحاظ سے میں خوش آمدید. میں ہوں محمد تیمور عامر. ناظرین، تحریک لبیک پاکستان پر جو پابندیاں تھیں وہ ختم کر دی گئی حکومت کی جانب سے. کالعدم جماعتوں کی فہرست سے ٹی ایل پی کا نام جو ہے وہ نکال دیا گیا، وہ ہٹا دیا گیا، اور ٹی ایل پی کی جانب سے یہ یقین دہانی کرائی گی کہ وہ اب اس طرح کے جو احتجاج ہیں ان سے گریز کریں گے، وہ نہیں کریں گے. ناظرین، اس کے حوالے سے کیا خبریں ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. اس کے علاوہ ناظرین بات کرتے ہیں NA-75 ڈسکا ضمنی الیکشنز کی. اس کے حوالے سے ایک انکوائری رپورٹ آئی ہے اور اس انکوائری رپورٹ میں جو ہے انکشافات سامنے آئے ہیں. اس کے حوالے سے جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہم جانیں گے اپنے اینالسٹ انیب وسیم سے، جو کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام تیمور، آپ کو بھی اور ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. انیب، بات کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں ٹی ایل پی سے. تحریک لبیک پاکستان جو اب جو کالعدم نہیں ہے، کالعدم جو جماعتیں ان کی فہرست سے ان کا نام جو ہے وہ ہٹا دیا گیا اور وہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتی ہیں. کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ تیمور اگر آپ ہفتہ 10 دن پیچھے کی منظر پہ چلے جائیں جی تو آپ دیکھیں گے کہ انتہا پہ تھی تلخیاں، انتہا پہ تھا تناؤ. ایک ایسی کیفیت تھی، گویا معلوم ہوتا تھا کہ دونوں کسی بھی وقت، دونوں فریقین کسی بھی وقت آمنے سامنے ہوں گے اور ایک تصادم کی شکل اختیار کر سکتی ہے پوری کی پوری صورتحال. لیکن شکر الحمدللہ کہ معاملہ اسموتھلی ہینڈل ہو گیا یا کروایا گیا. میں آتا ہوں اس پہ. اچھا، لیکن ہونا نہیں تھا، کروایا گیا. اچھا. تو وہ جو جس تنظیم کو ہم آج سے ہفتہ پہلے کی نشست میں کالعدم کہہ رہے تھے، ہفتہ گزرنے کے بعد اب ہم اسے کالعدم نہیں کہیں گے کیونکہ اب وہ کالعدم نہیں رہی. خوبصورت منظر ہے پاکستان کی سیاست کا، جہاں پہ آپ ہر چیز کی توقع رکھ سکتے ہیں. صحیح. اس کی ایک عملی شکل ہے. بہرحال تحریک لبیک اپنی قوم کو یاد کراتے چلیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے. 15 اپریل 2021 کو تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دیا گیا تھا پاکستانی ریاست کی طرف سے. اور نہ صرف کالعدم قرار دیا گیا تھا بلکہ پابندیاں بھی عائد کی گئی تھیں مختلف انواع و اقسام کی. ان کے کارکنان اریسٹ کیے گئے تھے. سعد رضوی صاحب تو تھے ہی قید میں، حراست میں. دیگر بھی مسائل تھے جو کہ ان کے لوگ ہم تک پہنچاتے تھے. اگر ابھی کی ہم صورتحال کا جائزہ لیں تیمور تو وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بینڈ آرگنائزیشنز ان کی لسٹ سے تحریک لبیک پاکستان کا نام خارج کر دیا گیا ہے اور وفاقی کابینہ نے پہلے اسے اپروو کیا ہے. وفاقی کابینہ وہ جو کہ ہفتہ پہلے ایک خاص موڈ میں تھی اور تصادم کی طرف جا رہی تھی، اس نے اچانک اپروول دیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو اب پروسکرائبڈ آرگنائزیشن یعنی کالعدم جماعتوں کی لسٹ سے باہر نکال دیا جائے. سمری بھیجی گئی تھی وزارت داخلہ جو کہ وہاں اپروو ہوئی ہے، اور اب سے چند گھنٹے پہلے منسٹری آف انٹیریئر نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ تحریک لبیک پاکستان کو مزید ہم کالعدم نہیں کہیں گے، اور پھر شیخ رشید صاحب نے اس کو انڈورس کیا اپنی اسٹیٹمنٹ کے ذریعے بھی. تو تحریک لبیک پاکستان کا نام ریموو کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا کالعدم تنظیموں کی فہرست سے انسداد دہشت گردی ایکٹ کی ذیلی شق نمبر 1 کے تحت. صحیح. اور اس کے علاوہ پنجاب حکومت جسے وسیم اکرم پلس دیکھتے ہیں، اس نے بھی 577 کے قریب تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان ان کو اسکیجول 4 سے نکال دیا ہے. اور اس کے علاوہ تقریباً 2100 کے قریب جو ان کے کارکنان حراست میں تھے انہیں رہا بھی کر دیا ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے، سعد رضوی صاحب کو بھی نہیں، سعد رضوی صاحب ابھی تحویل میں، جی ٹھیک، لیکن ان پہ بھی بات چیت چل رہی ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے تیمور کہ وہ فضا جو کہ ہفتہ پہلے تھی، وہ ہفتے کے بعد ایسے چینج کیسے ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جب واقعات ہونے ہوتے ہیں تو پاکستان میں واقعات ہو جاتے ہیں. جی صحیح. مگر المیہ یہ ہے کہ جس انداز میں ہمارے سیاسی اکابرین دونوں فریقین کی طرف سے میں بات کروں، جس طرح سیاسی اکابرین نے معاملہ جھیلا ہے، مجھے افسوس ہوا ہے دیکھ کے کہ اتنا چھوٹا مسئلہ اسے حل نہیں کر سکے، اور پھر غیر سیاسی اکابرین کو بیچ میں کودنا پڑا کہ وہ معاملے کو حل کریں. تو پھر سے ایک ادارے کو بیچ میں لایا گیا. وہ ادارہ چاہتا ہے کہ وہ نہ آئے، لیکن اس ادارے کو پھر سے سکن کیا گیا، ڈریگ کیا گیا، کیونکہ مسائل ان کے بس میں نہیں تھے. تو سیاسی زوما ہمارے جتنے بھی ہیں، یہ ان کی پرفارمنس پہ ایک گہرا سایہ ہے
ایک کالا سایہ ہے کہ آپ اتنے تجربے کے باوجود بھی اتنی چھوٹی سی سچویشن اسے ہینڈل نہیں کر سکے، اور پھر ایک ریاستی ادارے کو بیچ میں کودنا پڑا، جو کہ ان دا لانگر رن ٹھیک نہیں ہے، آپ کی پوری سیاست کے لیے ٹھیک نہیں ہے، مگر تلخیاں چونکہ کم کی ہیں اس پہ اس ادارے کو کریڈٹ دینا چاہیے۔ تو میرا سوال یہ کہ آپ اتنے تجربے کے باوجود بھی تمام سیاسی زوما جتنے ہمارے سیاسی اکابرین ہیں، کیا آپ اب تک یہ نہیں سیکھ سکے کہ مسائل کو کیسے حل کرنا ہے؟ اور جب بھی آپ کو مسائل کو حل کرنا پڑتا ہے تو آپ کو ایک خاص طرف دیکھنا پڑتا ہے، اور پھر غیر سیاسی سٹیک ہولڈرز کو بیچ میں آنا پڑتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ یہ بہرحال ایک باعث شرم بات ہے پورے کی پوری سیاسی بساط کے لیے۔ تو اسی طرح کے کچھ اور بھی واقعات ہیں تیمور، یہ تو صحیح۔ اس پہ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ٹی ایل پی پر جو ہے پابندیاں جو ہیں وہ ختم کر دی گئی ہیں، لیکن ٹی ایل پی کی جانب سے جو یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اس طرح کے جو احتجاج ہیں اب نہیں ہوں گے، اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی اب نہیں ہوں گے، یا ان کے مطالبات ہیں ان پر بات ہوئی ہے، یا اس پہ کوئی مشاورت ہوئی ہے، یا کوئی جو ہے منوائے گئے ہیں کوئی ان کے مطالبات مذاکرات جو معاہدہ ہوا تھا؟ آپ کو یاد ہے پچھلی نشست میں ہم نے کور کیا تھا کہ جو معاہدہ ہوا ہے دونوں فریقین کے بیچ، اسے اب تک سامنے نہیں لایا گیا، منظر عام پہ نہیں لایا گیا۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی وجوہات ہوں گی، ہم لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے اور کوشش کریں کہ اس سے ڈگ آؤٹ کریں کہ وہ کیا ہے، لیکن اب تک کوئی چیز ہاتھ لگ نہیں سکی۔ اچھا، ہمیشہ جو ہے ریاستی ادارے کو ہی لانا پڑتا ہے، چاہے وہ نیچرل ڈیزاسٹر کی بات ہو، بالکل، یا کوئی بھی ایسی بات ریاست پر جو انگلیاں اٹھیں، اور یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو اس پر ریاستی ادارے کو ہی لایا جاتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اتنی کمپیٹنٹ ہماری حکومت نہیں ہے کہ اس کو اکیلے ہینڈل کر سکتے؟ تیمور، کمپیٹنس کا شاید سوال نہیں ہے، لیکن بیچ میں جب انائیں آ جاتی ہیں نا، جب ایگوز آ جاتی ہیں بیچ میں، تو بڑے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اگر آپ تھوڑی سی جگہ دیں سامنے والے کو، تو ممکن ہے کہ سامنے والا بھی آپ کو، میں ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا، میں دونوں فریقین کی بات کر رہا ہوں، تحریک لبیک پاکستان کی بھی اور حکومت پاکستان کی۔ ٹھیک ہے، دونوں پارٹیوں نے انتہاؤں پہ چونکہ چلے گئے تھے، اس وجہ سے ایک تنازع امڑ رہا تھا، بن رہا تھا، لیکن یہ نا تجربہ کاری کی ایک مثال ہے۔ مجھے نہیں پتا اسے کیسے فریز کروں، 30 40 سال کے تجربات رکھتے ہیں یہ شخصیات جو ہمارے سیاسی زوما ہیں، مگر ایک چھوٹا سا مسئلہ اس سے بھی حل نہیں کر پائے، تو یہ باعث سے شرم ہے اس پورے سیاسی بساط کے لیے۔ لیکن کریڈٹ اس ادارے کو دینا چاہیے، کیونکہ اگر وہ بیچ میں انٹروین نہ کرتا تو حالات کسی بھی طرف جا سکتے تھے۔ تو تماشا تو لگا ہوا ہے تیمور پورے آپ کی سیاسی بساط پہ، لیکن ایک تماشے کا اور بھی ذکر کر لیتے ہیں جس کا آپ نے اب سے چند لمحات پہلے ایک شوشہ چھوڑا ہے۔ اچھا، اور وہ یہ تھا کہ سیالکوٹ کے مضافات میں ایک علاقہ ہے جسے ڈسکا کہتے ہیں، اور ڈسکا میں ایک پاکستان کی تاریخ کا خوبصورت باب لکھا گیا تھا آج سے 9 ماہ پہلے۔ فروری کے ایام تھے، اور 18 یا 19 تاریخ تھی غالباً اسی سال کی جس میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ ضمنی انتخاب تھا ڈسکا کا، بالکل، اور آپ کو پتہ ہے ہماری انتخابی تاریخ میں تو کوئی گہرے بادل ہیں نہیں، ماشاءاللہ ایک بہترین انتخابی تاریخ ہے پاکستان کی، بالکل ایسے، نہ کبھی دھاندلی کا الزام لگا ہے، بالکل، نہ کبھی شفافیت پہ انگلی اٹھی ہے، بالکل ایسے، نہ ہی کبھی انتخابات میں کشیدگی ہوئی ہے، تو ایک بہترین انتخابات ہوتے رہے، لیکن پہلی دفعہ کچھ ہوا ڈسکا میں۔ اچھا، اور وہ یہ تھا کہ انتخابی عملہ، وہ انتخابی عملہ جس کے زیر نگرانی پورا انتخابی عمل چلنا ہے، وہ اچانک غائب ہو گیا، اور اچانک غائب ہوا تو 7 یا 8 گھنٹے بعد برآمد ہوا اس موسم میں دھند سے جس موسم میں دھند ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو کیا خوبصورت منظر ہے، یہ پاکستانی سیاست کی مناظر ہیں جو کہ آپ کو یاد نہیں ہوتے۔ تو انتخابات بہرحال پاکستان میں بہترین ہوتے رہے، یہ پہلی دفعہ ہوا تھا، یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اس طرح کا مذاق پاکستان کی انتخابی تاریخ میں سامنے آیا۔ تو چونکہ دھند تھی اس لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ چیزیں سامنے نہیں آ پا رہی، تو کیوں نہ اس انتخاب کو ایک کالعدم قرار دے دیں۔ ایسا ہی ہوا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کالعدم قرار دیا، اور پھر ایک انکوائری کے لیے ایک بورڈ بٹھایا گیا، ایک کمیٹی بٹھائی گئی کہ جس کا کام تھا کہ ڈسکا ضمنی انتخابات NA 75 جو کہ فروری میں ہوئے اس کی چھان بین کریں۔ اور اب سے 2 دن پہلے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جو کہ پنجاب کے جوائنٹ الیکشن کمشنر نے بھیجی ہے سیکٹری الیکشن کمیشن اسلام آباد کو، اور اس میں انہوں نے ایک بات کی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ انتخابی عملے کے اس انتخاب میں جس میں دھند نے بڑا کلیدی کردار پلے کیا، اس انتخاب میں انتخابی عملے کے 20 عہدیداروں یعنی 20 پولنگ آفیسرز، ان کے بیان کے مطابق انہیں جبراً اٹھایا گیا اور نامعلوم مقام منتقل کیا گیا۔ اچھا، اور پولنگ افسران سے حقائق تبدیل کر دیے۔ مجھے نہیں پتا اس میں صداقت ہے نہیں، لیکن یہ پنجاب کے جوائنٹ الیکشن کمشنر اپنی تحریری رپورٹ میں فرما رہے ہیں۔
اور تقریباً 7 گھنٹے یہ 20 پولنگ افسران غائب رہے. صحیح. اب یہ تو چلے ایک بات. ایک ہے ہمارا خوبصورت محکمہ تعلیم. پنجاب کے محکمہ تعلیم کا اس میں کیا رول رہا پورے میں ذرا وہ سنیے گا. وہ محکمہ تعلیم جس کا کام ہے ہمارے بچوں کو یہ سکھانا کہ آنیسٹی کیا ہے, سنسیریٹی کیا ہے, ڈیڈیکیشن کیا ہے, بالکل یہ ورچوز کیا ہیں, یہ عوامل کیا ہیں. ذرا سنیے گا کہ اس محکمہ تعلیم سے تعلق رکھتی شخصیات کیا کر رہی ہیں. اچھا. تو آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن ڈیوٹی پہ ہمارا یہ طبقہ براجمان ہوتا ہے, بالکل ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان پہ, اور یہ الیکشن کی فضا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ڈائریکٹر کالجز سیالکوٹ, ان کے بارے میں ایک بات سامنے آ رہی, نام فی الحال میں راز میں رکھتا ہوں. ڈائریکٹر کالجز سیالکوٹ انہوں نے کچھ میٹنگز, اہم ترین میٹنگز اٹینڈ کی. کہاں؟ اسسٹنٹ کمشنر ہاؤس ڈسکا میں, یعنی ضلع انتظامیہ کی ایک اعلیٰ ترین شخصیت کے گھر پہ. اس شخصیت نے جو کہ ڈائریکٹر کالجز ہے سیالکوٹ کا, اس نے میٹنگز اٹینڈ کی 1 سے زائد, اور پولنگ افسران جن کا کام تھا وہاں پولنگ انجام دینا, ان کو بلایا. کس کے دفتر میں؟ ایک اسکول کے پرنسپل کے دفتر میں. اسکول کا نام بھی لے لیتے ہیں, گورنمنٹ کالج فار بوائز ڈسکا. اس کے پرنسپل کے دفتر میں مدعو کیا گیا ان پولنگ افسران کو. ٹھیک ہے. اور یہ انسٹرکشنز پاس کی گئیں جن کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں. نمبر 1, جناب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ووٹنگ کے پروسیس کو سلو کر دینا ہے. یہ وہ ڈائریکٹر کالجز انہیں انسٹرکٹ کریں. ان 20 سے پہلے میٹنگ ہو چکی تھی, پہلے میٹنگ ہو چکی تھی. تو آپ نے ووٹنگ کے پروسیس کو سلو کر دینا ہے, نمبر 1. نمبر 2, 25% سے زائد حلقے میں ووٹ نہیں پڑنے دینے. اچھا, کچھ ایسا کرنا ہے کہ 25% سے زائد لوگ ووٹ نہ ڈال سکیں. تیسری چیز, جو ضلع انتظامیہ کرنا چاہے انہیں کرنے دیں گے. ضلع انتظامیہ یعنی وہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب جن کے گھر پہ وہ میٹنگ اٹینڈ کر چکے ہیں. آپ نے کسی کو نہیں روکنا. ضلع انتظامیہ جو کرے آپ نے کسی کو نہیں روکنا. نمبر 4, پولنگ اسٹیشن کا وقت 5 بجے تک ہے, لیکن آپ نے 4:30 بجے سے 1 منٹ اوپر بھی پولنگ کی اجازت نہیں دینی. 5ویں بات, ریٹرننگ افسر جو کہ ان سب کا افسر ہوتا ہے, ان تمام پریزائڈنگ آفیسرز کا, ان کو جلد از جلد رپورٹ کرنا ہے ود ریزلٹس. ابھی کیوں کہا جا رہا تھا یہ اللہ جانے. صحیح. اب مزے کی بات ہے تیمور, اب آپ سنیں گے تو اب آپ حیران ہوں گے. یہ میٹنگ جو کہ اے سی ہاؤس اسسٹنٹ کمشنر ہاؤس ڈسکا میں ہوئی, اس میں ایک اہم ترین شخصیت موجود تھی. اہم ترین سیاسی شخصیت موجود تھی. اب آپ پوچھیں گے کون؟ بتائیے. تو نام سنیے, ہماری بہت ہر دل عزیز, اعلیٰ مرتبت, عزت مآب فردوس عاشق اعوان صاحب. اچھا, فردوس. ان میٹنگ میں فردوس عاشق اعوان صاحبہ بھی موجود تھی, اور 3 اور سیاسی لوگ بھی موجود تھے. یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت فردوس عاشق اعوان صاحبہ معاون خصوصی برائے اطلاعات پنجاب کے طور پر فرائض سر انجام دے رہی ہیں. یہ تو ہو گیا تعلیم کے محکمے کا حال. اب ذرا پولیس کا حال سنیے. اسٹیشن ہاؤس آفیسر یعننے SHO جن کے علاقے میں وہ انتخاب ہو رہا تھا, انہوں نے بھی ایک بڑا کلیدی کردار پلے کیا. کس طرح؟ اس سٹاف کے ساتھ جنہیں انسٹرکٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ 5 کام کرنے ہیں, ان کے ساتھ مل کے SHO نے بھی, جو وہاں کے SHO صاحب ہیں تھے, انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ رول پلے کیا. کس طرح کہ وہ پولنگ افسران جو کہ دھن میں برآمد ہونے جا رہے تھے, انہیں غائب بھی کیا جانا تھا. اچھا. انہیں غائب کرنے کے لیے جو موبائل استعمال ہوئی وہ SHO صاحب کے کہنے پہ ہوئی. صحیح. اور اس کے علاوہ تمام پولنگ افسران کو جنہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا, انہیں دھمکایا بھی گیا SHO صاحب کی طرف سے کہ آپ کسی بھی طور ہماری بات پر نگیٹ نہیں کریں گے, اور ہر چیز کے لیے تیار رہیں اگر آپ ہماری بات کو نگیٹ کرتے ہیں. پھر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کا بھی رول یہاں بتانا بہت ضروری ہے, اور ریٹرننگ آفیسر ان کا رول بتانا بھی بہت ضروری ہے. دونوں شخصیات, ریٹرننگ آفیسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر DRO, دونوں پورا دن اپنے دفتر سے باہر ہی نہیں نکلے. نمبر 1, ان پہ بھی الزام عائد کیا ہے اس رپورٹ نے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں انجام دینے سے قاصر معلوم ہوئے ہیں. ظاہر ہے دفتر سے باہر نہیں نکلے تو کام کیا ہوگا. پھر ایک مزے کی بات ہے تیمور, وہ یہ کہتے ہیں ریٹرننگ افسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کہ وہ 20 شخصیات جو کہ راتوں رات غائب ہوئیں, کہاں گئیں اللہ جانے. انہیں پتہ ہی نہیں چلا رات 2 بجے تک کہ وہ شخصیات غائب ہیں. یعنی رات 2 بجے انہیں معلوم ہوا کہ وہ شخصیات غائب ہیں. تو یہ اس رپورٹ کے کچھ مندرجات ہیں جو کہ میں نے سامنے رکھے, جو کہ پنجاب کے جوائنٹ الیکشن کمشنر نے رپورٹ کی صورت میں سیکٹری الیکشن کمیشن کو بھیجے ہیں. صحیح. تو اب آپ کہیں گے یہ سب کیا ہے؟
یہ خوبصورت نظام ہے تیمور پاکستان کا، انتخابی نظام جس میں آج تک کوئی گڑبڑ ہوئی نہیں، میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ یہ خوبصورت نظام ہے، انتخابی نظام، سیاسی نظام، جو کہ عرصہ دراز سے یہاں رائج ہے، مگر اس کی کیا خوبصورتی ہے تیمور، واقعی کہ نہ خود چل رہا ہے اور نہ کسی کو چلنے دے رہا ہے۔ مگر یہ پورا واقعہ تیمور، اس پہ دنیا ہنس رہی ہے۔ ہمارے تمام اکابرین کو میں بتاتا چلوں کہ اس پہ دنیا ہنس رہی ہے، یہ ایک زناٹے دار تماچا ہے ہمارے پورے نظام کے منہ پہ، اور اس کی گونج چاروں اطراف پہ سنی گئی ہے۔ میں چاہوں گا یہ ہمارے سیاسی شخصیات عالمی پریس کو پڑھیں کہ وہ کس طرح تصدیق کر رہا ہے آپ کی اس رپورٹ کے جاری ہونے کے بعد۔ تو وہی بات، مجھے نہیں معلوم کہ اس شو میں ہر چیز نظام پہ گھوم کے کیوں آ جاتی ہے، میں نہیں لاتا تیمور، گلہ نہ کیجیے گا، خود بخود یہ چیز نظام پہ آ جاتی ہے۔ تو ایک خوبصورت نظام ہے جس کا بہرحال کوئی بہتر نعم البدل ہم نے تلاش کرنا ہے۔ بالکل کوئی بہتر نعم البدل جو ہے وہ ہم نے تلاش کرنا ہے، لازمی ہے۔ ناظرین، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن یہاں پر وقت ہو ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، دیکھتے رہیے میرے لحاظ سے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرے لحاظ سے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں اس سیگمنٹ میں روس اور جرمنی کے مابین جو ہے سفارتی سطح پر کچھ ڈیولپمنٹس سامنے ہمیں نظر آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، جن کی وجہ سے جو ہے دونوں اقوام میں جو ہے دوری پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے حوالے سے کیا خبریں وہ بھی ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، فوجی مشقوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ فوجی مشقیں جاری ہیں جو کہ ایران اپنے اعتراف میں کر رہا ہے، اس کے حوالے سے کیا خبریں۔ بڑھتے ہیں اپنے انالسٹ انیب وسیم کی جانب۔ انیب، روس اور جرمنی کے مابین جو ہے وہ دوریاں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ جی تیمور، ایک واقعہ پیش آیا اب سے 20-22 دن پہلے، ہاں جی، بلکہ شاید 16-17 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا ہے، ٹھیک ہے، جرمنی کے علاقے میں۔ کیا ہے اس پہ میں آتا ہوں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تلخی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اچھا، کوشش دونوں ممالک کے بیچ ایک کوشش کی گئی ہے۔ میں اس کو سبسٹینشیٹ نہیں کر رہا، جی، یہ میرا گمان ہے اس وقت، لیکن ممکن ہے کہ اس کے پیچھے ایک پراپر پروگریسو کوآرڈینیٹڈ کوشش موجود ہے۔ ادارہ ہے ایک روس کا جسے فیڈرل سیکیورٹی سروس کے نام سے جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایبریویٹ کیا جاتا ہے اسے FSB کے نام سے، ٹھیک ہے۔ فیڈرل سیکیورٹی سروسز، یہ سروس، یہ ایک ادارہ ہے روس کا جس کا کام ہے تیمور کہ وہ روس کی حکومتی پالیسی کو لاگو کرے ان دا انٹرسٹ آف دیئر نیشنل سیکیورٹی، یعنی ان کی جو قومی سلامتی کے مفادات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ادارہ جسے فیڈرل سیکیورٹی سروس کہا جاتا ہے، یہ حکومتی پالیسی کو امپلیمنٹ کرے۔ اس کے لیے اسے جو بھی کرنا پڑے، جس حد سے بھی گزرنا پڑے، ان پہ کوئی قدغن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو دسترس ہے صرف روس کے اندر نہیں ہے، اس کی پہنچ روس کے باہر بھی ہے، اور خاص طور پہ یورپ میں بڑی گہری چھاپ ہے۔ یہ کرتی کیا ہے، اس کا کام کیا ہے کہ یہ انسداد دہشت گردی یعنی کاؤنٹر ٹیررزم روس کے لیے جتنا بھی انجام دیا جاتا ہے اس کو دیکھتی ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ روس کی حفاظت یعنی پروٹیکشن ہر ضمن میں، ہر اعتبار سے اس کو دیکھتی ہے، اور روس کا جو دفاع ہے اس کے لیے بھی کوشاں رہتی ہے۔ پھر جو روس کے پانی ہیں جو کہ اوپر تو جمے رہتے ہیں پورا سال ہی، لیکن آس پاس جو اس کے پانی ہیں جیسے کہ اس کے مشرق میں ہیں اور نیچے ہیں، ان پہ بھی گہری نظر رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ جو قومی وسائل ہیں، ان کی جو نیچرل ریسورس ہے اور ان کی جو ٹیریٹری ہے، اس پہ بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ روس کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے حکومتی پالیسی امپلیمنٹ کی جائے اس طرح کہ روس کو کسی بھی صورت خطرہ نہ ہو۔ مزے کی بات یہ کہ فیڈرل سیکیورٹی سروس یعنی FSB اس کو براہ راست روسی صدر ولاڈیمیر پیوٹن خود دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کی مضبوط ترین شخصیات میں سے ایک، جن کا نام ہے ولاڈیمیر پیوٹن، وہ خود اس ادارے کو دیکھتے ہیں، اس کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ اب آتے ہیں اس واقعے پہ جو کہ اب سے 15-20 روز پہلے سامنے آیا، اور وہ یہ تھا کہ برلن یعنی جرمنی کے شہر برلن میں جو روسی سفارت خانہ ہے، اس کے اگر آپ اس کے مناظر ہم اسکرین پہ چلا رہے ہیں، اس کے سامنے ایک سائڈ واک ہے، ایک پیڈسٹرنائز پاتھ ہے جہاں پہ پیدل چلنے والوں کے لیے راستہ بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، بالکل اس ایمبیسی، روسی ایمبیسی کے سامنے۔ اب 19 اکتوبر کو ایک واقعہ پیش آیا ہے برلن کے اس علاقے میں، اور وہ یہ تھا
کہ وہاں رات کے تاریک رات میں ایک 35 سالہ آدمی اس کی لاش اس سائڈ واک پہ دیکھی گئی پائی گئی. اس 35 سالہ شخص کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے تیمور کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ روس کے جو سفارت خانے کا عملہ ہے اس سے تعلق رکھنے والا شخص ہے, اور اس کا اسٹیٹس یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سیکنڈ سیکٹری ہے روسی ایمبیسی میں کام کرنے والا, سیکنڈ سیکٹری جس کی لاش اس سائڈ واک سے برآمد ہوئی ہے 19 اکتوبر کو. اس میں جرمن سیکیورٹی ایجنسیز کا بڑا انٹرسٹنگ بیان سامنے ہے, اور وہ یہ کہہ رہی ہیں, ظاہر ہے ان کی ایک اپنی انٹیلیجنس ہے, اپنا ایک فریم ورک ہے جس کے تحت وہ کام کرتے ہیں. ان کا ادھر ایک موقف سامنے آیا اور وہ یہ ہے کہ یہ شخص جس کی لاش برآمد ہوئی ہے یہ فیڈرل سیکیورٹی سروس کا ایک ایجنٹ ہے جو کہ انڈر کور یہاں کام کر رہا تھا. اچھا, اب اس میں صداقت ہے یا نہیں, لیکن ایک میڈیا آؤٹ لیٹ نے اس بات کو اسٹیمپ کیا ہے کہ یہ شخص فیڈرل سیکیورٹی سروس سے ہی تعلق رکھتا ہے, اور بظاہر اس کو سیکنڈ سیکٹری بنا کے پیش کیا گیا ہے ایمبیسی کی طرف سے, لیکن یہ ایک جاسوس ہے جو کہ انڈر کور ہے کہ کام کر رہا تھا. اچھا, اس کی لاش کا ملنا اس نے تو سوالات کھڑے کیے ہیں دونوں ممالک کے تعلق میں, لیکن تعلق کے حساب سے, لیکن روسی ایمبیسی جس سے تعلق رکھتا ہے واقعات اس کی طرف سے جو سٹان سامنے ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے تیمور, اور وہ یہ ہے کہ روسی ایمبیسی اسے چاہیے تھا کہ وہ انکشاف کوشش کرتی کہ اس کے پیچھے کیا منطق ہے, کیا وجہ ہے کہ اس کا قتل ہوا ہے. ظاہر ہے اس کے لیے پوسٹ مارٹم کرنا پڑے گا, انویسٹیگیشن آپ کو کروانی پڑے گی, لیکن ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ڈپلومیٹک امیونٹی, سفارتی امیونٹی, اور وہ ہر ڈپلومیٹ کے پاس ہوتی ہے. تو روسی ایمبیسی نے بجائے اس کے کہ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا جائے, چھان بین کی جائے, پتہ لگایا جائے, کھوج لگائی جائے, روسی ایمبیسی نے یہ کہا ہے کہ اس 35 سالہ شخص کی لاش ہمارے حوالے کریں, کوئی ضرورت نہیں اس کا پوسٹ مارٹم کرنے کی, کوئی ضرورت نہیں معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنے کی. اچھا, اسے ہمارے حوالے کریں اور ہم اسے بھجوائیں گے روس, اور پھر ہم جانیں اور جرمنی جانیں. تو اس میں ایک پوری سوالیت چھپی ہے کہ کیوں روس اجازت نہیں دے رہا اس کے قتل کے انویسٹیگیشن کو. کہیں واقعی جرمن سیکیورٹی ایجنسیز کا وہ سٹانس ٹھیک تو نہیں ہے کہ یہ ایک ایجنٹ ہے جس کی وجہ سے ایسا کیا جا رہا ہے, یا اگر ان کی بات غلط بھی ہے تو کم سے کم انویسٹیگیشن کرنے دینے کی اجازت دینا اس میں کوئی مذاق نہیں تھا. مگر روسی ایمبیسی کہہ رہی ہے کہ ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے. ایک پوری سوالیت ہے جس کے پیچھے میرا یہ کنسرن ہے کہ کہیں تعلق خراب کرنے کی کوشش نہ چھپی ہو, کیونکہ دونوں ممالک جب انگلا مرکل گئی ہیں اور ولاڈیمیر پوٹن آئے تو خاصی قربت تھی, باوجود اس کے کہ ان کا ایک ماضی رہا ہے, ظاہر ہے ہٹلر کا اور اس وقت کے سوویت یونین کا ایک ماضی رہا ہے, لیکن اب یہ قربت بڑھ رہی تھی تو بہت سی اقوام کو شاید یہ ہضم نہیں ہوئی اور اس کے نتیجے میں یہ واقعہ. مگر تو یہ سمجھتے ہیں کہ دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں. جی بالکل. وہ شخص جو کہ انڈر کور کام کر رہا تھا اسے اگر کسی نے قتل کیا ہے اور تناؤ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو کیا اس کے علم میں نہیں ہوگا کہ یہ ایجنٹ ہے, یہ کس کے لیے کام کر رہا ہے؟ یقیناً ہوگا, اسی لیے اس کا قتل عام کیا گیا ہے. تو کئی سوالات اٹھے ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں جرمنی اور رشیا کے تعلقات کو اثر انداز کر سکتے ہیں. اللہ کرے کہ نہ ہو, دونوں ممالک قریب ہی رہیں. بہرحال ایک اور بڑا واقعہ تیمور پیش آیا سے چند دن پہلے, اور ہمارے ہی آس پاس پیش آیا. جی ہمارے ہی پانیوں کے آس پاس پیش آیا, اور وہ یہ ہے کہ اب سے تقریباً 4-5 روز پہلے پچھلے بدھ کو ایران نے ایک ایونٹ کو پبلسائز کیا, اور وہ ایونٹ یہ تھا کہ بحیرہ عمان یعنی سی آف عمان جو کہ پاکستانی عربین سی کے بالکل مغرب میں ہے, بالکل ساتھ ہے, ادھر ایک آئل کیرنگ شپ ٹریول کر رہا تھا بحیرہ عمان میں, جس پہ ویتنام کا جھنڈا غالباً بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیری کر رہا تھا. اس کے علاوہ وہ تیل جو کہ ایران سے کسی خاص جگہ جا رہا تھا, وہ خاص جگہ کون سی تھی اسے ایران نے پبلسائز نہیں کیا, لیکن یہ ایک ٹینکر کارگو تیل کا لے کے ان پانیوں سے گزر رہا تھا. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ ٹریول کر رہا تھا ان پانیوں میں تو امریکی بیڑے انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی, اور صرف کوشش نہیں کی بلکہ ایرانی تیل کی جو سیلز ہیں انہیں بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تو ایران نے حرکت کی, ایران متحرک ہوا اور اپنے ہیلی بورن آپریشن یعنی ہیلی کاپٹرز کے ذریعے آپریشن کرنے کے نتیجے میں نہ صرف وہاں ٹروپس ڈپلوائے کیے بلکہ اس ٹینکر کو, اس کارگو شپ کو سیفلی اسکارٹ بھی کیا, یعنی اسے محفوظ طریقے سے وہاں سے رخصت بھی کیا.
تو ایران نے اسے گیج کیا کہ یہ ایک خطرہ ہے. ایران اور امریکہ پہلے ہی بہت اچھے تعلقات نہیں ہیں اور اس واقعے نے تقریباً ایران اور امریکہ کو ایک نئے محاذ کی طرف پہنچا دیا تھا. جی. ایرانی پاسداران انقلاب کی نیوی اور امریکی نیوی کولیجن کورس پہ تھے اب سے 4-5 روز پہلے. ایران کا رسپانس اس کے نتیجے میں سامنے آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی فوجی مشق وہ آغاز کر دی گئی ہے کل سے اور ابھی بھی جاری ہے. 1 ملین اسکوائر کلومیٹر آبنائے ہرمز کے مشرق میں اور عمان سی یعنی بحیرہ عمان کے مشرق میں 1 ملین اسکوائر کلومیٹرز کے اندر یہ بحری مشقیں انجام دی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور زمین پہ بھی انجام دی جا رہی ہیں ایران کی اپنی سرحد میں. صحیح. لیکن یہ براہ راست ایک کوشش ہے کہ ہم امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو پیغام دیں کہ اگر تم کچھ پرووکیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو ہم تیار ہیں, ہم یہاں موجود ہیں. تو ڈرلز آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلی نشست میں تذکرہ کیا تھا کہ آذربائیجان کی سرحد پہ ایران کے ریزرویشنز تھے کہ وہاں اسرائیل بیٹھا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہاں پہ بھی ایران نے ابھی تازہ ترین مشقیں انجام دی ہیں اور ایران نے دکھایا کہ ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں, ہمیں اتنا کمزور مت سمجھو. میرا کنسرن یہ تیمور کہ 29 نومبر یعنی اب سے تقریباً 20 روز بعد وینا ٹاکس ریزیوم ہو رہے ہیں, دوبارہ ان کا آغاز ہو رہا ہے, جو کہ صدر رئیسی کے آنے کے بعد جمود کا شکار ہوئے تھے. کیا وجوہات ہیں وہ علیحدہ بحث ہے, لیکن صدر رئیسی کے آنے کے بعد جمود کا شکار ہو گئے تھے. تو ایران کا یہ گمان وینا ٹاکس کا پاس ہونا اس میں امریکہ کی رائے بڑی اہم ہے. امریکہ کی رائے کے بغیر وینا ٹاکس شاید ایران کے حق میں پاس نہ ہو سکیں. تو ایران نیوکلیئر ڈیل کا چونکہ اس سے تعلق ہے وینا ٹاک سے, جو کہ ریسٹور ہو سکتی ہے ان کیس پازیٹیولی وہاں سے کوئی رسپانس آتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایران پہ سے پابندیاں اٹھتی ہیں. مگر اس موقع پہ 20 روز پہلے جب وہ واقعہ پیش آنا ہے جسے وینا ٹاکس کی ریزمپشن کہا جا رہا ہے, ایران نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے امریکہ کو سمجھایا کہ بندے کے پتر بنو اور یہ جو تم نے اپنی بادشاہی قائم کی ہوئی ہے کسی گمان میں نہ رہنا کہ ہم اس سوئے میں ہم جاگ رہے ہیں اور ہم تمہارے لیے تیار ہیں. تو کشیدگی ہے تیمور, آپ یورپ کے معاملات دیکھ لیں, اس خطے کے معاملات دیکھ لیں, مگر یہ وہ معاملات ہیں جن کا تعلق میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان اور پاکستان کی فارن پالیسی سے ہے. یہی وجہ ہے کہ میرے لحاظ سے میں انہیں ڈسکس کیا جائے. بالکل بڑا درست بات کی آپ نے انیب. ناظرین, یہ تھا آج کا شو. میرے لحاظ سے مزید جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ہم آپ کو باخبر رکھتے ہیں اور رکھتے بھی رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی تھا ناظرین. دیکھتے رہیے ABC نیوز پاکستان, کیونکہ ABC نیوز پاکستان ہے سچ کی تلاش. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. مجھے محمد تیمور احمد کو دیجیے اجازت. میرے ساتھ انیب وسیم تھے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ. ناصر.